دوسری بیٹی آپ کی سیدہ رقیہ اور ام کلثوم، ان کا ذکر اکٹھا چلتا ہے کیونکہ مکہ المکرمہ میں جب آپ نے نکاح کیا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی بیوی کی بہن کے بیٹے سے، تو بیوی کا پہلو بھاری ہو گیا، تو ابو طالب کو لے کر مشرکین مکہ جو آپ کے رشتہ دار تھے قریش والے کہنے لگے کیا بات ہے، ہمارے اندر کوئی ایسی خامی ہے، ہمیں کیوں نہیں رشتہ دیا، اپنی بیوی کی بہن کو کیوں دے دیا۔ یہ یاد رکھیں، جس گھر میں چاہے مرد کی آواز چلتی ہو چاہے عورت کی آواز چلتی ہو، برکت تبھی ہوتی ہے جب مشورہ ہوتا ہے گھر میں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں اپنے امتیوں سے مشورہ کیا کریں، کس لیے کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، ان کی حوصلہ افزائی ہو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے کیسے اپنی زندگی کا نظام چلا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ رشتہ کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن میں اپنی بیوی سیدہ خدیجہ سے مشورہ کر کے پھر فیصلہ کروں۔ مشورہ کیا تو سیدہ خدیجہ کہہ رہی نہیں ہے اسی رشتہ نہیں کرنا۔ تو آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ کہا حضور آپ کو پتہ نہیں یہ جو ام جمیل ہے ابو لہب کی جو بیوی، یہ تو ہماری بیٹیوں کو جینے نہیں دے گی، تانے مارے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں بھی رشتہ دیں گے تو بھی تانے مارے گی، نہیں بھی دیں گے تو بھی تانے اور فتنے پیدا کرے گی، تو بہتر ہے چچا لگتا ہے تو دے دیتے، تو رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا عرب کے رسم و رواج کے مطابق۔ ادھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دی، رخصتی نہیں ہوئی صرف نکاح ہوا۔ تو فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قرابت داروں کو ڈر سنایا۔ آپ نے سبھی رشتہ داروں کو بلایا، قبیلے والوں کو بلایا اور فرمایا میں ایک اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام دیتا ہوں۔ تو اس ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے برے جملے کیے، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ لہب نازل فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، فرمایا ابو لہب تو میرے محبوب کے بارے میں بات کرتا ہے تیرے اپنے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ پھر اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا عتبہ و طیبہ کو، کہنے لگا دیکھو اور تم کتنے بے شرم ہو، تمہارے باپ کے خلاف قرآن اتر رہا ہے اور تم ان کی بیٹیوں کو چھوڑ ہی نہیں رہے۔ فرمایا یہاں ان کو چھوڑ دو یا مجھے چھوڑ دو۔ کہنے لگے لالچی تھے نا، اس کے مقابلے میں ابو العاص لالچی نہیں تھا۔ جب مشرکین مکہ نے اس کو کہا کہ یہ دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، جب ان کی بیٹی ان کے گھر میں بٹھا دی جائے گی تو پھر یہ دعوت و تبلیغ نہیں کریں گے، ان کی دعوت و تبلیغ کم ہو جائے گی تو ان کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ ابو العاص کہنے لگا تم جو مرضی کر لو، میں رسول اللہ کی بیٹی کو طلاق نہیں دوں گا۔ یہ ابو لہب کے بیٹے دونوں لالچی تھے، کہنے لگے ہاں اگر اس خاندان کی فلانی لڑکی سے ہمارا نکاح کر دو تو ہم چھوڑ دیتے۔ انہوں نے کہا یہ کون سا مشکل ہے، کہا ماں تمہارا رشتہ کر دیں۔ جو عتیبہ تھا اس نے رشتہ مانگا اور عتبہ کہنے کا نہ میں ایسے محمد رسول اللہ کی بیٹی کو نہیں چھوڑوں گا، بلکہ میں بدلہ لوں گا۔ کہا کیا تو بدلہ دے گا؟ کہا جس طرح ان کے رب نے میرے باپ کو برا بلا کہا اور مجھے بھی تکلیف ہوئی، میرے باپ کو بھی تکلیف ہوئی، اسی طرح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤں گا اور جا کے ان کے سامنے ان کے رب کو برا بلا کہوں گا تاکہ ان کو بھی تکلیف ہو۔ اتنا یہ خبیث آدمی تھا۔ اور جب اس عتبہ نے آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے جملے کہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی، اس کو کہتے ہیں دعائے جلال، دعائے آپ نے فرمایا مولا اس عتبہ پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط فرما دے۔ اس کے باپ کو پتہ چلا کہ حضور پاک نے اس کے خلاف دعا کر دی، اس کو یہ بھی پتہ تھا کہ ان کی دعائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو جب وہ قبیلے کے افراد کے ساتھ تجارت کے لیے نکلا تو ابو لہب کہنے لگا اس کی حفاظت کرنا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی، دعائیں جلال کی، یہ نہ ہو کہ نقصان ہو۔ انہوں نے کہا آپ بے فکر رہے، ہم اس کی چارپائی درمیان میں بچھائیں گے، چارپائی درمیان میں بچھائیں گے اور ارد گرد ہم حفاظت کریں گے تاکہ یہ بچہ محفوظ ہو۔ رات ہوئی، قافلہ چلا، کسی منزل پہ اس نے پڑاؤ کیا، اللہ کے کتوں میں سے کتا آ گیا،
شیر آ گیا، اس نے آ کے بندے دیکھے سونگے، پھر عتبہ کی چارپائی پہ جا کے اس کو پھاڑ دیا اس نے، یہ وہاں مر گیا۔ اب اس نے ابو لہب نے دونوں بیٹیوں کو طلاق اس لیے کروا دی، نکاح اس لیے ختم کروا دیے کہ ان کو تکلیف ہو، پتہ چلے کہ اسلام کے پھیلانے کے اوپر کیا اذیتیں اور تکلیفیں ملتی ہیں۔ اور دیکھیں رب تو پھر رب ہے نا، رب ہے۔ عتبہ اور عتیبہ نے جنہوں نے بیٹیاں حضور پاک کی بیاہ کے پتہ نہیں کیا کیا ظلم کرنے تھے، اللہ تعالیٰ نے کرب نوازی فرمائی، دونوں بیٹیوں کو محفوظ فرما لیا۔ اب جب دونوں شہزادیاں نکاح کے تعلق سے فارغ ہوئے، ادھر حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ سے حضرت عثمان غنی مسلمان ہو گئے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا رشتہ سیدہ رقیہ کا ابو لہب کے بیٹے سے ختم ہو گیا، تو خود ہی نکاح کا پیغام لے گیا۔ اور کمال عرب کا ماحول ہوتا تھا۔ آج کوئی میں پورے مجمع میں یہ کھلے بات کہتا ہوں، اتنے مذہبی ہو، اتنے دیندار ہو کہ کسی کے گھر رشتہ لے کے جا سکتے ہو خود، وہ کہے گا تو ساری کڑی تے نظر رکھی۔ ہمارا مزاج ایسا نہیں ہے، ہمارا مزاج ہمیں کسی کے ہاں سے رشتہ لینا ہو نا تو پھر ہم اپنے بڑوں کو بھیجتے کہ آپ جائیں اور بات کریں۔ اور حضرت عثمان غنی کہنے لگے حضور میں حاضر ہوں، آپ سیدہ کا رشتہ میرے ساتھ کر دیں۔ آپ نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر دیا۔ پہلی صاحبزادی زینب، دوسری سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا رشتہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے حالات ٹائٹ ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے جائیں، ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی صاحبزادی اور حضرت عثمان غنی سے کہیں کہ ہجرت کر کے حبشہ چلے۔ حبشہ ہے شاہ نجاشی کا ملک۔ کس کا ملک ہے؟ شاہ نجاشی کا۔ اس کو آج کے جو جدید دور کے نام ہیں ملکوں کے، اس کو ایتھوپیا کہا جاتا ہے، ایتھوپیا چلے۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا نا حبشہ کے لیے، وہ بڑا بے مثل و بے مثال ہے۔ امام ابو داؤد نے اس کو ابو داؤد شریف میں لکھا 2693 نمبر پر۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیا ارض صدق، ہیا ارض صدق، فرمایا وہ سچائی کی سرزمین ہے، وہاں تشریف لے جائیں آپ۔ ہمارا ملک پاکستان، سنیں، ہمارا ملک پاکستان پاک سرزمین ہے، لیکن سچائی کی زمین نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عیسائی بادشاہ کے ملک کو سچائی کی سرزمین کیوں کہا؟ اس لیے کہ نجاشی اگرچہ مسلمان نہیں تھا لیکن اپنے ملک میں عدل و انصاف ضرور کرتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیا ارض مقدس صدق، ارض صدق، وہ سچائی کی سرزمین۔ ہمارے دیکھ لیں عدالتوں میں کون سا انصاف ہوتا؟ کسی محکمے میں کوئی انصاف ہوتا نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ ارض پاک تو ہے کیونکہ پاکستان، لیکن اس کو ارض صدق نہیں کہہ سکتے، یہاں سچ نہیں بولا جاتا، نہ لوگ سچ بولتے ہیں، نہ عدالتوں میں سچائی پر فیصلے ہوتے ہیں۔ 128 ملکوں کے ججوں کی جب لسٹ لگتی ہے تو پاکستان 122ویں نمبر پہ ہوتا ہے، اور غیر مسلموں کا عیسائی پہلے نمبر پہ جاپان کا قاضی کھڑا ہوتا ہے۔ تو کدھر گئے مسلمان؟ کدھر گئی ان کی سچائی؟ کدھر گیا ان کا انصاف کہ جو دو دو ٹکے کے اوپر بک جاتا؟ اور ہمارے ججوں کو غور کرنا چاہیے، ان کو اسمبلی میں فرانس کا سفیر نکالتے ہوئے جو رٹ خارج کر دی گئی وہ نظر نہیں آئی، لیکن ان کو مندر کے اوپر ہوتا ہوا حملہ ضرور نظر آیا۔ تو ان کو بتانا پڑے گا یہ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں، کون ہے یہ، کہ ان کو رسول اللہ کی عزت نظر نہیں آئی؟ یہ ہندوؤں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بڑے سے لے کر چھوٹے تک سارے، اور اوپر سے لے کے نیچے تک سارے۔ مسلمان کی عزت تبھی سر بلند ہوگی جب اس کا ہر کام رسول اللہ کی عزت کے لیے ہوگا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ارض صدق میں چلے گئے، پہلی ہجرت آپ نے وہاں فرمائی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ جوڑا عثمان غنی اور سیدہ رقیہ، فرمایا یہ وہ عظیم انسان ہے کہ لوط اور ابراہیم کے بعد ان دونوں میاں بیوی نے اللہ کے لیے ہجرت فرمائی۔ وہاں سے پھر واپسی مدینۃ المنورہ مکۃ المکرمہ آئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب ابی طالب سے واپس مکہ آ چکے ہوئے تھے۔ سیدہ خدیجہ وصال فرما چکی تھی، ابو طالب وصال کر گئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کو مدینۃ المنورہ میں ہجرت کر کے بھیج دی۔ تو اس وجہ سے حضرت عثمان غنی کو ذوالہجرتین کہتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی کو دو ہجرتوں والا کہتے ہیں، دو ہجرتوں والا۔ اب جب مدینۃ المنورہ میں گئے، اور تو مدینۃ المنورہ اس وقت یثرب تھا، حضرت عثمان غنی نے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بعد میں کی ہے، حضرت عثمان غنی اور آپ کی صاحبزادی نے ہجرت پہلے کی، یہ پہلے چلے گئے تھے۔ وہاں مدینۃ المنورہ جو اس وقت یثرب کا مشہور نام تھا، مدینہ کا جو مشہور نام تھا یثرب، بیماریوں کا شہر، تو سیدہ وہاں جا کے بیمار ہو گئی، کئی بندے بیمار ہو گئے، حضرت عمر بن خطاب بیمار ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق بیمار ہو گئے، حضرت بلال بیمار ہو گئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں آتا ہے اتنی علیل ہو گئی کہ جلد نرم ہو گئی، جہاں ہاتھ لگاتے تھے بال اتر کے ہاتھ میں آ جاتے تھے، اتنی علیل تھی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ بیماری باہر نکال دے، بیماری۔ اسی لیے درود تاج پڑھتے نا جب مسلمان جب درود تاج پڑھتے کہتے دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم، کہ حضور بلاؤں کو دفع فرمانے والے۔ آپ نے دعا فرمائی یا اللہ اس سرزمین سے بیماری ساری باہر نکال۔ صبح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں نے ایک بوڑھی اماں کو مدینۃ المنورہ سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ فرمایا عمر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی، بیماری مدینہ چھوڑ کے چلی گئی، مدینہ چھوڑ کے چلی گئی۔ اور وہ آج اس دور میں وہ مائی پھر واپس آ گئی، انہوں نے دروازے بند کر دیو، کہیں ہاتھ لان نہ کرو نہ پھیل جائے۔ تم نے دیکھا ہی نہیں کس شہر کے کس مقدس زمین کے تم نے دروازے بند کر دیے۔ اگر تم دروازے کھول دیتے کرونا میں مدینۃ المنورہ کے تو آدھی دنیا مسلمان ہو جاتی۔ تم خود مسلمان نہیں تھے تو تم نے دوسروں کو کیا مسلمان کرنا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ شریف کے دروازے بند کر دے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کوئی پڑھ لیتے، آپ دیکھتی جب کافی دن گزر گئے بارش نہیں ہو رہی تو آپ روشن دان ہٹا دیتی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو آسمان کے سامنے کر دیتی اور کہتی یا اللہ ہم پہ نہ برسا، اپنے محبوب کی قبر پہ برسا دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہلیہ ہیں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ ٹھیک ہوتی ہیں، بیمار ہوتی ہیں تو ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن عارضہ کوئی لگ گیا ہے ان کو، ادھر کفر کے خلاف میدان کارساز تیار ہے بدر، ادھر یہ مرض موت میں مبتلا ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عثمان آپ نے بدر میں نہیں جانا، آپ میری بیٹی کی خدمت کریں، آپ بدری بھی ہیں اور آپ کو بدر سے مال غنیمت بھی ملے گا، میری بیٹی کی خدمت کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تشریف لے کے گئے، پیچھے سے سیدہ رقیہ وصال فرما گئی۔ جب بدر فتح ہوا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو بھیجا کہ جاؤ مکہ والوں کو خوشخبری سنا کے آؤ کہ ہم نے بدر فتح کر لی۔ جب آپ حضرت زید بن حارثہ مدینۃ المنورہ میں آئے تو حضرت عثمان غنی حضرت رقیہ کی تدفین کر کے واپس پلٹ رہے تھے، اور جب آپ کی زوجہ محترمہ وصال فرما گئی بڑے غمگین رہتے تھے۔ ادھر حضرت عثمان غنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ، ان کا نکاح حضرت عمر بن خطاب نے حنیس بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، وہ بھی وصال کر گئے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے چاہا کہ میں اپنی بیٹی سیدہ حفصہ کا نکاح عثمان غنی سے کر دوں۔ انہوں نے جا کے کہا جناب میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں تو آپ تیار ہیں؟ نہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے کہ جناب بیٹی کا میں نے رشتہ کرنا ہے تو آپ حکم ارشاد فرمائیں، تو آپ نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ان دونوں کی بات لے کر حضرت عثمان غنی
اور حضرت ابو بکر صدیق کی بات لے کر حضرت عمر بن خطاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر اور عرض کی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عثمان غنی سے کہا انہوں نے انکار کر دیا، پھر میں نے ابو بکر صدیق سے کہا انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، اب آپ ارشاد فرمائیں ان میں سے کسی کو۔ تو آپ نے بڑا بے مثال جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا عمر آپ انتظار کریں، آپ انتظار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کے لیے عثمان سے اچھا شوہر لے کے آئے گا، آپ کی بیٹی کے لیے عثمان سے اچھا شوہر آئے گا، اور عثمان غنی کے لیے آپ کی بیٹی سے اچھی بیٹی آئے گی، آپ کی بیٹی سے اچھی بیٹی آئے گی، بہتر ہوگی۔ کچھ دن گزرے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کا نکاح فرما دیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی سیدہ حفصہ، ان کے ساتھ عثمان سے بہتر بندے کا نکاح ہوا، کس کا؟ خود رسول اللہ کا نکاح ہوا۔ اب حضرت عثمان غنی کا سیدہ رقیہ سے نکاح، پھر ام کلثوم سے نکاح۔ اب میں تھوڑی سی آپ کو پیچھے سے مکہ المکرمہ سے سیدہ ام کلثوم کی ہسٹری سنا دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ان کا مکہ کا دور کیسا ہے اور پھر مدینہ کا دور کیسا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ فاطمہ سے اور عبداللہ سے بڑی صاحبزادی ہیں، اور ام کلثوم حضرت رقیہ سے چھوٹی ہیں اور حضرت زینب سے چھوٹی ہیں اور باقی بہن بھائیوں سے بڑی ہیں۔ واحد خاتون ہیں یہ جو اپنے ابا جان حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں 3 سال پتے اور جڑی بوٹیاں کھا کے زندہ رہی۔ جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی وہ نکاح کر کے ابو العاص کے گھر تھی، اور دوسری صاحبزادی ام کلثوم وہ حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی ہوئی تھی۔ جب معاشی بائیکاٹ ہوا، یہ تھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی، ان سب کا سوشل بائیکاٹ ہوا اور شیب ابی طالب میں 3 سال یہ رہیں، اور محدثین نے، مفسرین نے، تاریخ نگاروں نے یہ کہا کئی دن کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ بچوں کی حالت بہت کمزور ہو گئی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ بچوں کی توجہ کے لیے خود پتے کھانا شروع کر دیں تاکہ بچے یہ کھا لیں۔ اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا، ہم یہ سوچتے ہیں بڑے مزے سے کہ اسلام ایسے ہی ہمیں پلیٹ میں رکھ کے دے دیا، اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون بہا کر شامل کیا۔ آپ کی بیٹیوں نے بھوکے رہ کے اور درختوں کے پتے کھا کے وقت گزارا ہوا ہے، تو اسلام ہمارے پاس ہے۔ یہاں 3 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دن رات ان کو ملے، سیدہ زینب کو پہلے ملے اور سیدہ ام کلثوم کو شب ابی طالب میں 3 سال ملے، وہاں تنہائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی۔ تو جس کی تربیت حضور فرما دی وہ کیسا عظیم انسان ہو۔ مدینہ المنورہ یہ چلے اور ان کی ہجرت بھی بڑی باکمال۔ جب شب ابی طالب سے واپس آئے، سیدہ خدیجہ وصال کر گئے، ابو طالب بھی وصال کر گئے، اب 2 بیٹیاں رہ گئیں اکیلی، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آپ کی پھوپھی جان نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان نے یہ کہا کہ آپ نکاح کر لیں دوسرا تاکہ بچوں کی دیکھ بھال ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بعد دوسرا نکاح کیا حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جب دوسرا نکاح ان سے ہوا تو آپ ہجرت فرما کے چلے گئے، پھر وہاں ہجرت کے بعد حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا کہ جاؤ مکہ المکرمہ سیدہ فاطمہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ ہجرت کروا کے لے کے، پھر یہ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گئے، اور سیدہ رقیہ کے وصال کے بعد ان کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا، اور جب نکاح ہوا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی نا تو ایک ایک کر کے سب آپ کے نکاح میں دے دیتا۔